السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ فقہ حنفی کے مقلدین کی تعداد دنیا میں زیادہ کیوں ہے، دیگر ائمہ کے مقلدین کم کیوں ہیں؟ پہلی بات تو اس حوالے سے یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی امام نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی امام کسی کے مقلد تھے۔ جیسے وہ مجتہد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع تھے، اسی طرح ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پہ مارو اور حدیث مبارکہ کو لے لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سب سے بنیادی شاگرد جن کے ذریعے ان کے اقوال ہم تک نقل کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس سند میں بہت کمزوریاں بھی ہیں اور اس میں بڑے اشکالات بھی ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف اور امام زفر، ان تینوں کے اپنے امام سے اقوال بہت کم ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ فقہ حنفی میں بھی آپ کتاب اٹھا لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کسی اور طرف ہوتا ہے، امام محمد کا اور طرف ہوتا ہے، زفر کا اور طرف ہوتا ہے، ابو یوسف کا اور ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں ان کا اتفاق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سب سے قدیم زمانہ ہے، یعنی ائمہ میں سے وہ 150 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ اس دور میں اچھی طرح حدیثیں لکھی نہیں گئیں، ذخیرہ سامنے نہیں آیا احادیث کا، اور تھے وہ کوفہ میں، اور کوفی لوگوں کی اسلام سے غداریاں مشہور تھیں، اس لیے وہ ان سے حدیث نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی کوشش کر کے اپنے اجتہاد کے ذریعے وہ قرآن مجید سے اور جو احادیث ان کے علم میں تھیں ان سے وہ لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ لہذا وہ یہی کر سکتے تھے، وہ بری ہیں۔ کسی ایک صحابی کے پاس ساری حدیثیں نہیں ہیں، چہ جائے کہ کسی امام کے پاس ہوں، یہ تو ایک بڑا گہرا علم ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کام سے بری ہیں۔ دیگر ائمہ کا بھی یہی حال ہے، ان کے اقوال ملتے ہیں احادیث کے مقابلے میں، اگر میری بات آ جائے تو اس کو چھوڑنا کیسے۔ باقی رہی بات کہ اس مذہب کو اتنی تقویت کیوں ملی ہے اور یہ کیسے عام ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو حکومتی سرپرستی رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس طرح کے عہدے ٹھکرائے رکھے، لیکن ان کے شاگردوں میں امام یوسف قاضی بن گئے، اور عدالتی طور پہ یعنی حکومتی طور پہ اس مذہب کو سرپرستی حاصل ہو گئی، اور یہ پھر معاشرے میں پھیلتا چلا گیا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین زیادہ ہیں۔ البتہ وہ انشاءاللہ اس بات سے بری ہیں جو ان کے نام پہ منسوب کیا جاتا ہے، اور بہت سی غلط باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگ نسبت کر لیتے ہیں، کتابوں میں بھی اور ویسے بھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کا متبع ہے، قرآن و سنت کا پیروکار ہونا چاہیے۔ کسی بھی امام کی بات قرآن و سنت کے قریب ہے، اس کو لے لینا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اہل حدیث کا خیال ہے کہ کسی کی بھی بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لیں، اور جس کی بھی مخالف ہے، چاہے وہ جتنا بڑا انسان کیوں نہیں ہے، اس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک ہی ذات اس دنیا میں ہے جس کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے بہت سے محدثین سے جب پوچھا جاتا تھا آپ کا مذہب کیا ہے، تو وہ کہتے تھے انا محمدی المذہب، میرا مذہب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ہونا چاہیے، اسی پہ انشاءاللہ نجات ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔